اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ نوح، ٹھیک ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، اور نوح علیہ السلام کے نام پر اس پوری سورت کا ان کا نام بھی ان کے نام پر اس سورت کا نام نوح بھی ہے، اور اس کے اندر صرف ہم نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ پڑھیں گے۔ یہ 71 نمبر پر آنے والی سورت ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ دین میں فرما برداری اختیار کیجئے، اور دین میں فرما برداری دل جمی کے ساتھ مستقل قائم اپنے آپ کو رکھیے ان کاموں پر جو بھی آپ کام شروع کریں۔ تو اس صورت کا پیغام یہ تھا کہ آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا، یہ نہیں کہ 2 دن کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں۔ اور پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، لوگ آپ کے لیے بڑے بڑے مسائل کھڑا کریں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھا صبر، وقار کے ساتھ آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو اسی لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثال رکھی گئی نوح علیہ السلام کی، کہ دعوت و تبلیغ میں انہوں نے کتنی ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے کتنا صبر کیا، اور دعوت و تبلیغ میں کتنا صبر کرنا چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر پورا نوح علیہ السلام کی صبر کی داستان، صبر کی تفسیر، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کیسے کی، دعوت کا پیغام کیسے دیا، داعی کو کیسے ہونا چاہیے، نوح علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، نوح علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ اور پیغام، سارا اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور بھی 2-3 مقام پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن بڑے ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے دعوت کیسے دی اور قوم کا آگے سے ریئیکشن کیسے تھا۔ دیکھتے ہیں ہم سورت اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، یعنی نبی جو تھا، نبی جو بھی ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء کو کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص وقت میں، کسی خاص جگہ کی طرف بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء سے آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی جیسے باقی انبیاء خاص قوم کی طرف، خاص مدت کے لیے، خاص ٹائم کے لیے، خاص جگہ کے لیے بھیجے جاتے تھے، اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کس مشن کے لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر آئے عذاب دردناک، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ یہ جو ہے ڈرائیں اپنی قوم کو، یعنی ڈرانے کا مقصد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خوف زدہ کرے کہ نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو حقیقت سے واضح کریں کہ دیکھو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمارا ایک خالق ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس کے بھیجنے کا مقصد ہے، اور پھر اس نے ہمیں اپنے پاس بلا لینا ہے۔ یہ انبیاء کے آنے کا مشن، یہ انبیاء کے آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا مقصد یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو دائی کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنائیت دکھاتا ہے، اے میری قوم، یہ نہیں کہ تم تو مانتے نہیں ہو، تم لوگوں کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نسبت اپنے ساتھ جوڑی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اے میری بہن، تو کہا اے میری قوم، اپنائیت کا اظہار کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح طور پر اللہ کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے، اسی طرح ہم نے بھی انشاءاللہ سب نے دین کی دعوت دینی ہے، جو بات سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، اس کو لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے۔ تو اس میں نوح علیہ السلام کا اپنائیت والا انداز ہے، اپنائیت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، یہ کہا
تو اپنائیت تو ضرور دکھانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تک جو بھی میری بات پہنچے اسے تم نے آگے پہنچانا ہے۔ جو غائب ہیں، جو حاضر ہیں، وہ غائب تک چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، تو انہوں نے پہنچانی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ اب ڈنڈا لے کر یا سختی کر کے یا طنز و طعنے نہیں کرنا، ہمارا کام بہترین انداز سے سب تک بہترین انداز سے بہتر بات پہنچا دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے سنے دین کی بات، اس کو یاد رکھے اور پھر اس کو آگے پہنچائے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں کیا پڑی، ہم یہ کام کریں۔ اتنی بڑی خوشخبری دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دنیا میں بھی تر و تازہ رکھے اور آخرت والے دن بھی اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا جو میری بات مجھ سے سنے اور سننے کے بعد یاد رکھے اور یاد رکھے اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا ہے میری قوم بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ دائی کا انداز، دین کی دعوت دینے کا انداز اپنائیت کے ساتھ ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ محبت والا ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے اور خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ ہم سب تمام مسلمانوں پر ہے، کیونکہ آپ کا مشن رحمت للعالمین جو آپ بنا کر بھیجے گئے، آپ کا مشن اب ہم سب نے لے کر آگے چلنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ دائی دعوت دینے والا جس کو بھی دعوت دے وہ اپنائیت، محبت اور پیار کے ساتھ دے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، دعوت دینی کیسی ہے؟ ان سے یہ کہنا ہے، نوح علیہ السلام نے جیسے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، پہلی بات یہ کہی، اور دوسری بات کہی واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور اطاعت کرو میری۔ یعنی تین بنیادی نکات بتائے۔ جب بھی کسی کو دعوت دینی ہے، جب بھی کسی کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، تو سب سے پہلے تعارف کس کا کروانا ہے؟ اللہ رب العزت کا، ٹھیک ہے؟ عبادت کی طرف لے کر آنا ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بنا دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر خوف پیدا کر دیا، تو پھر اس کے بعد پھر کیا ذمہ داری؟ عبادت کے طریقے بھی سکھانے۔ دیکھیں وضو ایسے کرتے ہیں، دیکھیں نماز ایسے پڑھتے ہیں، دیکھیں اس ٹائم پر پڑھتے ہیں۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت کے طریقے سکھانے ہیں، واتقوا، اور پھر ان سے کہنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں اور ہمارا تزکیہ نہ ہو، ہمارے اندر سے برائیاں نہ ختم ہوں۔ تو اگلی بات کہنی ہے کہ دیکھیں اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے، اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے ہیں، اور پھر اللہ سے محبت بھی بڑھانی ہے۔ کسی کو بھی کہتے رہے نا نماز پڑھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیوں نماز پڑھے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کی محبت بڑھانی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی۔ تو نوح علیہ السلام نے 3 بنیادی جو نکات بتائے، پہلا عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی۔ صرف تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ عبادت کر کے ہم پھر سرکش بن جائیں، ہم نافرمان بن جائیں، ہم لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑیں، نہیں۔ عبادت کرنے کے ساتھ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، عبادت کرنے کے ساتھ ہمارے اندر اخلاق بھی ہونا چاہیے، ہمیں اپنا تقویٰ بھی کرنا ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے، اور ہم نے تزکیہ بھی کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہا وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ تو اطاعت تو لازمی ہے، نبی آتا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑے، درمیان میں ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے لوگوں کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے بھی اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر لی، گویا اس نے اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو لہذا اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے ہیں محتاط زندگی اور کانشیس زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ محتاط، اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ان سے رکنا ہے۔
جیسے کہتے ہیں نا پرہیز کرنا، جن چیزوں سے ڈاکٹر پرہیز کرنے کو کہے اس سے رک جائیں تو آپ کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، آپ کا علاج ہو جاتا ہے. اور اگر آپ بد پرہیزی کرتے رہیں تو پھر آپ کا علاج نہیں ہوتا، پھر ڈاکٹر کے نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے. عبادات کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے، محتاط زندگی گزارنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کانشیس رہنا ہے کہ اچھا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اس کے لیے پھر کوشش کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں تقوی. تیسرے نمبر پر آتا ہے نبی کا طریقہ. تو یہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، تو دعوت ہم نے بھی کیسے دینی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا تعارف، پھر اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کا. دیکھیں یہ گناہ کے کام ہیں، ان کو چھوڑنا ہے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. تیسرے نمبر پر جو طریقہ دیکھنا ہے، جو اسوہ حسنہ دیکھنا ہے، وہ نبی کا دیکھنا ہے. اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، چونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے یہ طریقہ لہذا ہم اپنی مرضی سے کر لیں. نہیں، اپنی مرضی بالکل نہیں کر سکتے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان 3 بنیادی نکات کی دعوت دی. یغفر لکم من ذنوبکم، پھر کہا کہ اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر میری بات مانو گے، میرے طریقے پر چلو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو پھر خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام قبول کرنا، بعض صحابہ آتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہجرت کرنے سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کرنے سے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو لہذا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم کرنے سے اور حج مبرور کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسلام قبول کرنے سے اور ہجرت کرنے سے اور حج مبرور، حج کرنے سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عبادت اور تقوی، کچھ عبادات ایسے ہیں جو گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خوشخبری دے دی کہ دیکھو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے. اللہ تمہارے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ کی اطاعت کرو گے، نبی کی اطاعت اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہوتا نا انسان کہتا ہے کہ بھئی اب ہمارے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے معاف بھی کریں گے کہ نہیں معاف کریں گے. انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، انسان کہتا ہے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں تو اب پتہ نہیں کیسے معاف ہوں گے، لہذا ہم نیکی نہیں کرتے. تو نبی نے نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں مہلت دے گا ایک معین مدت تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے لا یؤخر، تو اس میں کوئی ڈھیل نہیں دی جاتی، اسے مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تم جان لیتے. یہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری دی. خوشخبری اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اگر تقوی والی زندگی اختیار کرو گے. اور پھر اگلی خوشخبری یہ دی کہ اللہ تمہیں مقرر مدت تک اور ڈھیل بھی دے دے گا. یعنی بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے مہلت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ ہماری تقدیر میں کچھ فیصلے لکھے ہوتے ہیں کہ کسی کی عمر 50 سال ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی 10 سال اور عمر بڑھ جائے گی، اس کو 60 سال عمر مل جائے گی. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا مگر دعا. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اسی طرح کچھ اعمال ہیں جو تقدیر کو بدل دیتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اگرچہ ہمیں ملی ہوتی ہیں رشتہ داروں سے تکلیفیں، ہمیں دکھ پہنچے ہوتے ہیں ان سے، اور ان کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا ہوتا، ٹائم وہ گزر چکا ہوتا ہے، ہماری جوانی گزر چکی ہوتی ہے، اب بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے، اب ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اب ہمیں اتنی خوشیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم معاف کر دیں گے تو ہمیں کیا ملا. تو لہذا جو بھی رشتہ داروں کی طرف سے تکلیفیں ملیں اس پر صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنے پر
اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ 50 سال عمر تھی، اس نے رشتہ داروں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر جب صبر کیا اور صلہ رحمی کی، ان کو معاف کر دیا، تو تقدیر میں پھر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے گی، 10 سال اور عمر بڑھ گئی. تو یہاں پر یہ جو ہے نا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں اور ایک مقرر مدت تک. ایسا نہیں کہ بالکل ہی پھر اللہ ڈیل دیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے. مرنا تو ہے، برحق ہے، جانا تو ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور مقرر مدت تک، یعنی جیسے کہ سردیوں کی اب چھٹیاں ہیں، اب زیادہ سردی ہو رہی ہے تو پھر تھوڑا سا اور چھٹیاں بڑھا دیتے ہیں کہ بھئی 1 ہفتہ 2 ہفتے کی اور چھٹیاں ہو گئیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ تمہاری تقدیر بدلنے کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں کچھ نیکیاں جو تم کرتے ہو. لہذا ویسے تو ہماری تقدیر نہیں بدلتی، لیکن کچھ تقویٰ، کچھ عبادات ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر ہماری زندگی بڑھنے کا، مہلت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ بھئی کیسا مہلت بڑھی، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بھی انسان برکت ہو جاتی ہے، انسان زیادہ کام کر لیتا ہے. اور اگر جب برکت اٹھ جاتی ہے تو ٹائم تو ہوتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. لہذا یہ بہت بڑی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرما برداری اختیار کرتا ہے، کانشیس زندگی گزارتا ہے، محتاط زندگی گزارتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایسے کام نہیں کر سکتے، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم ایسے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ان کے اللہ تعالیٰ زندگی بڑھا دیتے ہیں، ان کی تقدیر اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، ان کے کچھ گناہ معاف کر کے ان کو اور مہلت دے دیتے ہیں ان کی نیکیوں کی وجہ سے. ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جائے وہ تبدیل نہیں ہوتا. جانا تو سب نہیں ہے. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کسی نے بھی یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، جانا سب نہیں ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنی قوم کو خیر خواہی کی اپنی قوم کے ساتھ، اور اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے کہ تم ایک اللہ کے بنو گے تو تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی. ہوتا نا خوف آتے نا ذہن میں کہ بھئی چلو بھئی یہ نیک کام کریں گے، یوں پردہ کریں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کی غلط فنکشنوں پر ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہم کیا ہوگا، ہمارے بچوں کی شادیوں پر کوئی نہیں آئے گا، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے. تو یہ جو خوف تھا، اس خوف کو بھی ختم کیا کہ دیکھو تم دنیا سے نہیں کٹو گے. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اور چانس دے دیں گے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہاری اور عمر کو بڑھا دیں گے. اسلام پر چلنے سے، نبی کی پیروی کرنے سے تم کبھی بھی دنیا سے نہیں کٹتے. دنیا تمہاری ساتھ چلتی ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے سے دنیا اور بہتر ہو جاتی ہے، بلکہ دنیا میں اور آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ نبی نے، نوح علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنائی، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ اور تمہیں مہلت مل جائے گی، بلکہ تمہارے لیے اور برکت اتر آئے گی اور آسانیاں ہو جائیں گی. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے اولو العزم پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے بعد درمیان میں آتا ہے شاید ادریس پیغمبر کا تذکرہ آتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جو ہے یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے آئے. یعنی آدم کے بعد 5000 سال کے بعد نوح علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر بھیجے گئے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں گزری جو کہ مسلمان تھے. ساری نسلیں، سب لوگ مسلمان تھے. نوح علیہ السلام بھیجے گئے اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کے اندر بڑے بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، بڑے بڑے پیغمبر بزرگ تھے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہمارے ہاں عبد القادر جیلانی ہو جائیں بڑے پیغمبر، اسی طرح ان کے ہاں بھی بہت بڑے یہ 5 بزرگ تھے. وہ نیکی کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ دیکھو اتنے نیک لوگ تھے، تمہارے ہاں رہتے تھے، تم ان کو بھول جاؤ گے، تو تم تو بھولتے جا رہے ہو. ایسا کرو ان کی قبروں پر آ جایا کرو اور ان کے نیکی کے کاموں کو یاد کیا کرو. تو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. شیطان نے ان کے ذہن میں جب یہ بات ڈالی تو لہذا یہ آئے، ان کی قبروں پر بیٹھ کر ان کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا کرتے تھے. یعنی
ان کے تعلیمات کو تذکرہ کرتے اور بیٹھتے اور روتے پیٹتے اور یاد کر کے اٹھ کے چلے جاتے. ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، بس صرف یاد دہانی کرنا اور تذکرے کرنا اور کر کے اٹھ کے چلے جانا. پھر شیطان نے ان کے ذہن میں بات یہ ڈالی کہ قبروں پر تو تم کبھی کبھار آتے ہو، ایسا کرو ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا لو، بت بناؤ اور اپنے گھر میں رکھ لو، اور اپنے گھر میں روزانہ اٹھ کے ان کے پاس بیٹھا کرو، روزانہ بیٹھ کے ان کو یاد کیا کرو، ان کے اعمال کا تذکرہ کیا کرو. تو لہذا انہوں نے کیا کیا، یہ کام کر لیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا 10 نسلیں گزری، 5000 سال کا عرصہ گزرا، اس وقت شرک نہیں تھا، لیکن شیطان نے ان کو اہم کام سے غیر اہم کاموں میں لگا دیا. اہم کام یہ تھا کہ تعلیمات پر عمل کریں، اہم کام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس نے غیر اہم کاموں میں لگا دیا. ہمیشہ شیطان گناہ کو خوبصورت 5000 یہ حضرت نوح سے پہلے شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہوا. یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں شیطان نے ان کو کیسے بہکایا، تب سے شرک شروع ہوا. جو ان کے 5 بڑے بزرگ تھے، اس نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ بھئی وہ اتنے بڑے نیک لوگ تھے، لہذا تم ان کی قبروں پر بیٹھو. پہلے اس نے ان کو قبروں پر بٹھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد پھر اس نے کہا کبھی کبھار آتے ہو، ایسا کرو گھروں میں بت بناؤ اور گھروں میں رکھ لو. تب سے بت پرستی شروع ہو گئی. مطلب جو پیغمبر گزرے تھے ان کے بارے پیغمبر نہیں تھے، یہ بڑے نیک بزرگ تھے. ہاں جی، ٹھیک ہے. تو لہذا شیطان نے انہیں اہم کاموں سے غیر اہم کاموں میں مصروف کر دیا. ایک تو ہم نے اس سے یہ سیکھا. دوسرا یہ سیکھا کہ شیطان ہمیشہ گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. کہتا ہے نیکی کا تو کام کر رہے ہو، ہے نا، نیکی تو ہے. لہذا شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ ان کے بت بناؤ اور بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لو تو آسانی ہو جائے گی. نیکی تو تمہاری نیت ہے، نیکی والی نیت ہے اور نیکی کا کام ہے. لہذا اگرچہ اس کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی تھی، یہ خود ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی. شیطان نے ان کو سجھایا کہ یہ نیکی ہے، تم بت بناؤ اپنے گھروں میں رکھو، جب دل چاہے تم ان کی عبادت کر لیا کرو. تم بھی کرو گے، تمہاری اولادیں بھی کریں گی، نسلیں بھی کریں گی. اچھا، انہوں نے تو بت بنائے اس وجہ سے کہ بھئی ہم کہاں ان کی قبروں پر جایا کریں گے، ہم ان کے بتوں کے پاس بیٹھ کر بس ان کے نیک نیک اعمال کا تذکرہ کر لیں گے. اگلی جو نسل آئی وہ یہ سمجھے کہ یہ بتوں کے پاس بیٹھ کے انہی کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. تب سے یہ شرک شروع ہو گیا کہ ولی اللہ، بزرگ، نیک پہنچے ہوئے لوگوں کی ہم نے عبادت کرنی ہے. تو لہذا تعلیمات تو پیچھے رہ گئی، اللہ کی عبادت پیچھے رہ گیا، تقویٰ اور پیغمبر کی اطاعت وہ پیچھے رہ گیا. یہ سارا جو اہم مشن تھا، یہ ساری باتیں پیچھے رہ گئیں اور انہوں نے کیا کیا کہ شرک شروع کر دیا. شیطان نے تب سے شرک شروع کروایا ہوا ہے. تو لہذا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، رہے ان میں 950 سال. نوح علیہ السلام انہوں نے ان کو 950 سال ان میں رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے. ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے. اس دعوت و تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے 15 سال کوئی انسان دعوت دیتا رہے اور ایک شخص ایمان لائے. کتنا صبر، کتنی برداشت. ابھی ہم پڑھیں گے کہ دعوت وہ دیتے کیسے تھے اور لوگوں کا ریئیکشن کیسا تھا. اتنی یعنی ہم نے صبر، برداشت، حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ امت محمدیہ نے اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اتنا زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے. ہم تو 2 دن دعوت دیں اور ہم کہتے ہیں لوگ آ نہیں رہے، لوگ کم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، چلے ہم کرتے ہی نہیں، ہم کہتے ہی نہیں حق بات. 15 سال کوئی انسان دعوت دے اور ایک شخص آپ کا ساتھی بنے، ایک شخص ایمان لائے. اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنی ثابت قدمی. کہتے ہیں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہا ہے میرے رب بے شک میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو رات اور دن. رات کو تم کسی کو دعوت ہی نہیں دیتے، ہے نا، ہم تو دن میں یہ کام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے میں نے رات اور دن وقت کا خیال ہی نہیں رکھا. رات کو دینی پڑی دعوت تو میں نے رات کو دی، اور دن کو دعوت دینی پڑی تو میں نے دن کو دعوت دی. یعنی بغیر رکاوٹ کے، بغیر بریک کے دن اور رات میں نے دعوت دی. 950 سال
کتنا نوح علیہ السلام کا حوصلہ، صبر، ثابت قدمی. ہم تو کہیں خود بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کر رہا، ہم بھی نہیں کرتے. چھوڑو اس کام کو. کیا ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. جیسے سب ریلیکس ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی انجوائے کریں، مزے والی زندگی گزاریں. کہا اے میرے رب، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے رات کو بھی اور دن کو بھی. دن رات میں نے دعوت دی ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اچھا فلم یزدہم، یہ والی آیت رہ گئی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جب ان کو دعوت دی لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ نہیں اضافہ کیا سوائے فرار کے. یعنی میری محنت کا انہوں نے کوئی بھی ریٹرن میں مجھے صلہ نہیں دیا. میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو میں ان تک اللہ کی بات پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، میری شکل دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں، ہے نا. کوئی نہ کوئی بہانے بنا لیتے ہیں. ہم مصروف ہیں، ہم بیمار ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یوں مصروفیت ہے. الا فرارا، سوائے بہانے بنانے کے، سوائے عذر کرنے کے، سوائے بھاگنے کے. ان پر میری محنت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. یہ تمام غیر اہم کاموں میں لگے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، بے شک جب بھی میں نے ان کو پکارا تاکہ آپ ان کی مغفرت کر دیں تو انہوں نے کر لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. یعنی اندازہ لگائیں کہ لوگوں کا ریئیکشن دعوت کے مقابلے میں، کہ دعوت دے رہے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ ہم سنیں ہی نہیں بات. یہ انداز حالانکہ کئی سو سال پہلے کا ہے، اور ایسا لگتا ہے لوگوں کے دلوں پر آج بھی ویسے تالے لگے ہوئے ہیں. یقین مانیے، کسی سے بھی کہیں نا قرآن کی کلاس ہے آپ آ جائیں، آگے سے فٹ کہتے ہیں ہم آن لائن سنتے ہیں، کلاس لیتے ہیں. میں کہتی ہوں آن لائن کیسی کلاس ہے، ایک رکوع تو سنائیں. یہ ایک دھوکہ ہے بہت بڑا. چپ کر جاتے، اچھا بھائی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہی بات جیسے اپنے کانوں میں انگلیاں وہ ٹھوس لیتے. ویسے دنیاوی تعلیم میں ہمارے دل چاہتا ہے ہمارے بچے باہر بھی پڑھنے کے لیے جائیں ہیں. ہم کہتے ہیں پرائیویٹ کوئی پڑھائی ہوتی ہے؟ گھر میں بیٹھے نہ ہمارے بچے مینر سیکھتے ہیں، نہ ہمارے بچے کمپٹیشن میں آتے ہیں، نہ ہمارے بچے روز کا کام روز کور کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. اور دین کے لیے ہم کہتے ہیں ہم آن لائن کلاس لیتے ہیں. ہم نے کلاسیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں، خاک اٹینڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، بس ہاں جوائن کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرتے جوائن، لیکن ریگولر کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ کوئی سبق یاد ہوتا ہے. ہاں ایک دھوکہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں. آپ دورہ قرآن میں آ جائیں، ہم آن لائن سن لیتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ ہاں شروع کرتے ہوں گے، لیکن کبھی بھی کوئی پورا پارا بیٹھ کے نہیں سنتا، سن ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یقین مانیے میں نے خود بڑی کوشش کی، ہو ہی نہیں سکتا. جو برکت کلاس میں اجتماعی طور پر ہوتی ہے، جو بات سمجھ آتی ہے، جو رحمت اترتی ہے، جو اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے، وہ آن لائن کلاسز سے کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. چلیں کوئی بیمار ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے. باقی آپ دنیاوی کاموں میں کہتی ہوں ذرا سی بھی کوئی چیز میچ کرنی ہو نا، ہم کہتے ہیں نہیں میری تسلی نہیں ہو رہی، ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو. نہیں مجھے آن لائن چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. نہیں میں خود جا کر جب تک چیز نہ دیکھوں تو آنکھوں سے نہ دیکھوں تب تک میں نہیں لیتی. ایک دین کے معاملے میں اتنے دھوکے میں ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں. تو نا ٹھیک ہے لے لیں، پھر پتہ تو چلے نا کوئی آؤٹ پٹ، ایک پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیا، آپ کو یاد ہو گیا. جس کی مجبوری ہے وہ تو لے لے، لیکن اگر آپ چل کے جا سکتے ہیں، اگر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو پھر ضرور، پھر ایسا رویہ نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، دیکھتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، سننی نہ پڑے بات، ہے نا، ذرا سا بھی تکلف ہمیں نہ کرنا پڑے. تو نوح علیہ السلام دیکھیے کہتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے. ہمارے یہاں بھی یقین مانے جگہ جگہ مواقع ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، آئیں آپ کلاس لیں، آ جائیں آپ، لیکن نہیں آتے، نہیں ٹائم نکالتے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ چن لے. تو پھر وہ اور کیا کام کرتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیتے. یعنی بیل دے کر کوئی میسیج دے رہے ہیں نا آ جائیں ادھر کلاس ہے، دروازے ہی نہیں کھولتے، ریسیو ہی نہیں کرتے وہ کہ پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، پردے ڈال لیتے ہیں.
اتنے دنوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے جیسے پردے پڑے ہوئے ہوں، ہے نا. دنیا کے کام کے لیے ہم اتنے سمجھدار، زندگی میں ایک دفعہ تو ٹرانسلیشن پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کا دل بدل جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ہم تو ساری زندگی بس ایسے ہی پڑھتے رہے، دھوکے میں پڑے رہے. تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور پردے لٹکا دیتے، اپنے اوپر پردے ڈال لیتے کہ پہچانے نہیں، منہ چھپا کے چلے جاتے. نوح علیہ السلام دن رات دعوت دے رہے ہیں، دن رات خیر خواہی کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو چاہتا ہوں ان کے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن میری قوم کا رویہ دیکھیے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ رہے ہیں کہ نوح آ رہا ہے اور یہ ہمیں کوئی بات نہ کرے، کوئی بات سننی نہ پڑ جائے. جبکہ علی کا قول یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی نیکی کی بات کرنے سے اگر ایک شخص بھی نیکی پر آ جائے، سرخ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے لیے ایک بندہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے. کتنا یعنی نفع کا سودا ہے یہ. تو لہذا وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اصرار کرتے رہے، یعنی اپنی ضد پر اڑے رہے. ہمیں سب پتہ ہے، کہیں نا کہ آپ ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں، کہتے پڑھا ہوا تو ہے، آتا تو ہے ہمیں، آپ نے عجیب باتیں کی ہوئی ہیں، ہمیں آتا ہے، ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، ہمیں سب آتا ہے، کوئی نئی بات ہو تو وہ بتائیں. تو وہ بھی اپنی ضد پر اڑے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ تکبر کیا، انہوں نے تکبر کرنا. یعنی تکبر اس طرح سے کیا کہ سنا ہی نہیں، اور بلکہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اے نوح ہم دیکھتے ہیں تجھ پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، وہ ایسے ہیں جو ہم میں کمزور ہیں اور پینڈو ہیں، گاؤں والے ہیں، وہ لوگ تجھ پر ایمان لا رہے ہیں. اراذلنا، جو ہم میں کمزور ہیں، انہیں بولنا ہی نہیں آتا، ان کے پاس کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، کوئی ان کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے، کوئی ان کا بزنس ہی نہیں ہے، وہ لوگ تجھ پر ایمان لا رہے ہیں. اور بادی الرائے، جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو پینڈو لوگ ہیں، یقین مانے جتنا امیر لوگ ہوتے ہیں نا، جتنا پیسہ ہوتا ہے، اتنے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں وہ رکھتے ہیں، وہ نکلتے ہی نہیں ہیں اس کمفرٹ زون سے. یوں ہی لیں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اب سردی بہت ہے، اب گرمی بہت ہے، اب بیماری بہت ہے، اب حالات ایسے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ چن لے. تو نوح علیہ السلام سے بھی وہ یہی کہتے تھے ہم کیا تمہاری بات سنیں، تمہاری بات تو انہوں نے سنی ہے، وہ ایمان لائے ہیں جو معاشرے میں بے وقوف لوگ ہیں. تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے فَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو دن رات دعوت دی، میں نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور یہ تکبر کرتے رہے، تکبر پر اڑے رہے. ثم انی دعوتہم جہارا، بے شک میں نے ان کو دعوت دی کھلم کھلا، یعنی بلند آواز سے بھی دی، ہر طریقے سے میں نے دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر بے شک میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی اور چپکے چپکے بھی دعوت دی. یعنی دعوت دینے کے لیے داعی کو ہر طریقہ، ہر سہولت، ہر انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جس سے پیغام دوسروں تک پہنچ جائے، میسج مل جائے. آج کل کی سہولتوں کے حساب سے فائدہ اٹھانا چاہیے ایک داعی کو، ہے نا. یہ نہیں کہ مائک میں نہیں کریں گے، نہیں جی ہم آن لائن نہیں کریں گے، جو بھی سہولت ہے فائدہ اٹھائیں، دین کی بات پہنچائیں. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو غلط لوگ غلط باتیں تو پہنچا رہے ہیں، دین تو پھر پیچھے رہ جائے گا. تو لہٰذا نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں نے ہر انداز اپنا لیا، کھلم کھلا بھی دعوت دی، اور پھر اس کے علاوہ میں نے پرسنل بھی دعوت دی، میں نے پرسنل بھی دعوت دی. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. وہ کہنے لگے میں نے ہر طریقے سے ان کو دعوت دی ہے، کھلم کھلا بھی دعوت دی، اور پھر یعنی اجتماعی طور پر بھی دعوت دی، اور میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی، اور میں نے چپکے چپکے بھی دعوت دی. یعنی غلطیاں پرسنل اگر کوئی ہیں تو ان کو چھپا کر میں نے سب کے سامنے ان کی غلطیوں کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان کی غلطیوں کو چھپا کر بھی ان کو اکیلے میں بھی دعوت دی ہے. ہر انداز میں نے اپنا لیا. تو دعوت دینے میں ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ حوصلہ اور بہت زیادہ صبر، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے پاس تھا. اولو العزم پیغمبر تھے، تو انہوں نے جو ہے
ہر لحاظ سے دعوت دی، سب کو سمجھایا کہ دیکھیے خوشی اور ہر غمی کا ایک لمٹ ٹائم ہے، گزر ہی جائے گا، لیکن آخرت کا کوئی لمٹ ٹائم نہیں ہے، لہذا وہاں کی زیادہ فکر کرو۔ پرسنل بھی سمجھایا، سب کے سامنے بھی سمجھایا، اجتماعی طور پر بھی سمجھایا، اور غلطیوں کو چھپا کر بھی طریقے سے بھی بات کی، زمانے طریقے سے بھی بات کی، ہر انداز اپنایا دعوت دینے کا۔ تو لہذا دائی جو ہوتا ہے نا وہ دعوت دیتا ہے اور پھر ان کو کہتا ہے کہ گناہوں کی فکر نہ کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے اتنے زیادہ گناہ آپ نے کر لیا، آپ کی تو اب بخشش نہیں ہو سکتی، آپ کا بنے گا کیا؟ آپ اللہ تعالیٰ کو شکل کیسے دکھائیں گی؟ تو لہذا دائی جو ہوتا ہے نا وہ ہر طریقے سے خیر خواہی کرتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ دعوت دینے کے ساتھ انہیں امید بھی دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ سے بخشش مانگ لو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو دعوت دینا ہے نا، نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی۔ جب انسان کے لیے اللہ کی ذات جب اہم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مشن، پھر اس کی دعوت دینا یہ بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات دعوت دی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کی ذات اہم تھی اور پھر اللہ کا پیغام بھی اہم تھا۔ ہوتی ہے نا اپنے میاں سے پیار، اپنے بچوں سے پیار، اپنے پوتا پوتی سے پیار، ان کی اچھی باتیں ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اور جب ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، دوسروں کو سناتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ جس کی زندگی میں، جس کی سوچ میں اللہ کی ذات اہم ہوگی نا، تو وہ اس کا مشن، وہ اس کا پیغام لازماً دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی، وہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، دوسروں کو بھی امید دلائیں گے۔ کوئی بات نہیں، جیسی پہلی زندگی تھی کوئی بات نہیں، اب آ جائیں اللہ کی طرف، آپ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، اب اللہ کو دھوکہ نہ دیں، اب اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کا خوف ذہنوں سے نکال دیں، اللہ کا خوف ذہن میں بٹھائیں، تو پھر انسان جو ہے امید دلاتا ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ بعض لوگوں کو گلٹ ہوتا ہے نا کہ اتنے یعنی اس گلٹ میں نا غمگین ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا شرک کر لیا، اتنی غیبتیں کر لی، اتنا حرام کھا لیا، اتنی بے پردگی والی زندگی گزار لی، اتنے غلط فنکشن اٹینڈ کر لے، پتہ نہیں اب بنے گا کیا۔ تو لوگوں کو اس گلٹ سے نکالنا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے نا۔ شرک سے بھی زیادہ بڑے بڑے گناہ اگر کر لیے ہیں تو توبہ کریں، زنا سے بھی بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگیں، پلٹ آئیں، لیکن پھر شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ کے ان کاموں کو دوبارہ نہ کریں۔ غلطی سے ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ارادتاً نہ کریں ان غلط کاموں کو۔ تو لہذا دعوت دینے والا امید دلاتا ہے کہ آپ گناہوں کی معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ توبہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک مسلمان کے لیے بڑا ہی رحمت والا دروازہ ہے، کیونکہ کوئی بھی ہم لمحہ یعنی اگر نیکی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ نہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہو، نیکی کر کے بھی معافی مانگنی ہے، یا اللہ آپ قبول کر لیں، کمی بیشی کو معاف کر دیں۔ اور اگر نیکی کے راستے پر نہیں آئے، گناہوں والی زندگی گزار لی، پھر بھی اللہ سے معافی مانگ کر اور اللہ سے رحمت مانگے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جما دیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، یا اللہ آپ ہمیں تھام لیں۔ ایک دائی نے خود بھی پر امید رہنا ہے اور دوسروں کو بھی پر امید رکھنا ہے۔ انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ لہذا اگر معافی مانگو گے، توبہ استغفار کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ اب دیکھیں جو دنیا میں لوگ گرے ہوئے ہوں، دنیا کی مصروفیات ہوں، جب انہیں کہیں کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں تو انہیں بتانا پڑے گا کہ ایسی بات نہیں ہے، دین میں آنے سے دنیاوی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا،
فائدے ہوں گے. نمازیں پڑھیں گے تو آپ کا دل مطمئن رہے گا, آپ امن میں رہیں گے, آپ کو ماضی کی باتوں کا ہر وقت ڈپریشن نہیں رہے گا, اور آپ کو مستقبل کا ہر وقت خوف نہیں رہے گا. آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور اس بات پر یقین رکھیں گے کہ جب ہم اللہ کے بن جائیں گے اللہ ہمیں سنبھال لے گا, اللہ ہمارے لیے فرشتے مقرر کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا جب توبہ کرو گے, اور پھر دنیاوی بھی فائدے ہوں گے, دنیا میں پیچھے تم نہیں رہ جاؤ گے. جو دنیا میں مصروف ہیں انہیں بتائیں کہ دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی, اللہ رحمتیں اتارے گا. دیکھیں بارش نہ ہو تو موسم کتنا خراب ہوتا ہے, بیماریاں رہتی ہیں, اور اس کے علاوہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے کہ خوب کھیتی ہو, فصلیں تیار ہوں, ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیزیں تمام تیار ہوں. اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے, نیک بنیں گے اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ آسمان سے خوب بارشیں اتارے گا, رحمتیں اتریں گی. یعنی ہوتا نا کہ اب موسم ایسا ہو گیا, موسم اچھا رہے گا, بیماریاں آئیں گی نہیں. اب جب بیماریاں نہیں آئیں گی تو دنیاوی لحاظ سے بھی تم محنت کرو گے, تمہیں صحت ملے گی اور تم دنیاوی لحاظ سے بھی آگے بڑھو گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور پھر وہ بڑھا دے گا تمہارے لیے تمہارے مال بھی اور تمہارے بیٹے بھی. وَيُمْدِدْكُمْ کا مطلب اضافہ کر دے گا, کثرت کر دے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے بیٹوں میں بھی. یعنی دنیاوی فائدہ بھی ہوگا, بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ بھی فائدے کی بات ہے, مال کا زیادہ ہونا یہ بھی فائدے کی بات ہے. اور اس کے علاوہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں بھی بنا دے گا. تو یہ فائدے ہوں گے. حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کی محفل میں ایک شخص آیا, اس نے یہ شکایت کی کہ رزق کی قلت ہے, رزق تھوڑا ملتا ہے, پورا نہیں پڑتی ہے نا, کاروبار اچھا نہیں چل رہا. تو انہوں نے کہا استغفار کریں. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا کہ باغ خشک ہو گئے, بارشیں نہیں ہو رہی. تو حسن بصری نے کہا کہ آپ استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اور پھر اس کے بعد کوئی اور آیا, اس نے کہا اولاد نہیں ہے. حسن بصری نے کہا کہ آپ استغفار کریں. پوچھنے والے نے کہا کہ یہ لوگوں نے تو آ کر آپ کو مسائل فرق بتائے, لیکن آپ نے سب کو ایک ہی بات کہی کہ آپ استغفار کریں. تو حسن بصری نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم معافی مانگو گے, اللہ سے بخشش مانگو گے, اللہ آسمان سے بھی خوب بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری مال سے بھی مدد کرے گا. یعنی رزق, جو تمہارے کاروبار ٹھپ ہوئے ہیں رزق میں بھی برکت ہوگی, اور اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا, یعنی اولاد بھی ملے گی, اور باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا. یعنی ہر لحاظ سے فراوانی اور خوشحالی ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے, اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیتے ہیں. تو استغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار جو ہم صبح کی اذکار میں پڑھتے ہیں نا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعاؤں والی کتاب میں ہے, صبح کے اذکار میں بھی اور شام کے اذکار میں بھی. اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو صبح کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے, اگر وہ اس دن فوت ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اگر نہیں آتا یہ سید الاستغفار تو یہ تو پڑھ سکتے نا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیں, اللہ سے معافی مانگیں. اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تشہد کے بعد پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر بھی. لہذا استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیں. جو بھی لازم کر لے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیں گے. یہ استغفار صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی, یہ ہمارے عمل میں بھی ہونی چاہیے. یعنی جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے پرہیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرہیز کرنے پر بھی آرام نہ آئے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم علاج کرتے ہیں.
تو لہٰذا پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر بھی حالات بہتر نہیں ہو رہے تو پھر علاج کے طور پر استغفار کو لازم پکڑ لینا ہے، پھر استغفار ضرور کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے اور بہت مشہور آیت ہے کہ جو بھی اللہ سے بخشش مانگتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی بہتر بنا دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم دنیا میں پیچھے نہیں رہو گے اگر اسلام پر آ جاؤ گے، اگر دین پر عمل کرو گے، اگر میری پیروی کرو گے، تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ تمہارے دنیاوی سارے حالات بہتر کر دیں گے۔ ہم میں سے کون شخص نہیں چاہتا کہ دنیاوی حالات اس کے بہتر ہوں، مال کی بھی فراوانی ہو، موسم بھی صحیح ہو، حالات بھی صحیح ہوں، اولاد بھی ہو اور اولاد نیک بھی ہو، اور اس کے علاوہ ہمارا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، گھر بھی اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، سہولت کی ہر چیز ہمیں ملی ہوئی ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے، تو لہذا استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیتے تھے۔ ہمیں تو شیطان نے اس گمنڈ میں ڈالا ہوتا ہے، ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے وہ تو بہت بڑے بڑے کوئی گناہ کرے، ڈاکہ ڈالیں، زنا کریں، چوری کریں، انہیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہیں، یا اللہ جو نیکی کر رہے ہیں وہ آپ قبول کر لیں، جو کمی بیشی رہ رہی ہے یا اللہ اس سے آپ درگزر والا معاملہ کر لیں۔ تو لہذا استغفار کے فائدے انہیں بتائے کہ دیکھو تم دنیاوی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں رہو گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اللہ کے وقار کو نہیں پہچانتے۔ یعنی یہ بھی نوح علیہ السلام نے کہا انہیں۔ تو جب بھی دعوت دینی ہے سب سے پہلے توبہ کا تعارف کروانے کے بعد اللہ کا تعارف کروائیں۔ جب انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو پہچانتا ہے نا تو انسان جھکتا چلا جاتا ہے، انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہماری فطرت ہے ہم کسی نہ کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، عاجزی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس سے مانگنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کمیوں کو پورا کرے۔ تو اللہ کا تعارف یہ ساری کمیوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو بتائیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ انما یرید اللہ ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کی ذات تو ایسی بڑی ذات ہے، ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے، ایسے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جو چاہے صرف اس کو کن کہنا پڑتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ اتنا بہترین سہارا ایک مسلمان کو اللہ رب العزت نے دیا اور ہم اس کو بھول جائیں تو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم رب کو پہچان نہیں رہے۔ رب تو ہر چیز پر قادر ہے، رب تو ایسی ذات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہم جو بھی کرتے ہیں نیکی کا کام یا برا کام، جو سوچتے ہیں اچھا کام یا برا کام، اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت کی ذات إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ تو ہمارے شہرک کے بھی قریب ہے، وہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ لا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، ہماری فکر میں لگا ہوا ہے، ہمارے انتظامات کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ سوتا ہے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بچوں سے بڑی محبت ہے، لیکن پھر جب تھکتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو دفع کرو، اپنے جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کی ذات تمہارے فکر میں تمام انتظامات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں بھولتی نہیں اور تم اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتے ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں اللہ اگر ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کا فائدہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میں دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں ریٹرن پہ اللہ تعالیٰ فوراً پہلے دیتے ہیں، دل کو سکون، دل کو اطمینان، لوگوں میں عزت، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن ختم، اور انسان ایکٹیو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ آخرت کے لیے یہ نیکی کا کام کر لیے، مزید اب اور آگے بھی کریں، ایک تسلی ہو جاتی ہے، ایک حوصلہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو خوشی ملتی ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کو پہچانے نہیں کہ تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو، تم ہاتھ بڑھاتے ہو،
تم زمین میں تذکرہ کرتے ہو، اللہ تمہارا تذکرہ تم سے بہتر محفل میں کرتا ہے. تم ایک دفعہ یاد کرتے ہو، اللہ تم سے کئی گنا زیادہ بہتر مخلوق فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کرتے ہیں. تم ایک قدم اٹھاتے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں پورے کا پورا سنبھال لیتے ہیں. تم نے اللہ کے وقار کو پہچانا ہی نہیں. تمہارے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی، اسلام سختیوں کا نام ہے، اسلام پابندیوں کا نام ہے، اسلام لوگوں سے کٹنے کا نام ہے، اسلام دنیا سے کٹنے کا نام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہ دنیا، یہ رشتے، یہ معاملات، یہ گھر، یہ سہولتیں ہمارے لیے تو بنائی ہیں. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اے انسان، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، تیرے دل میں محبت صرف میری ہونی چاہیے. باقی چیزیں تو ضرورت کی ہیں، باقی چیزیں تو سہولت کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ. گاڑی میں بیٹھو، ٹھیک ہے نا، بیڈ پر سو، اگر ہم ان سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں، ہم ان کو چومنا چاٹنا شروع کر دیں، ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں اور فائدہ نہ اٹھائیں، بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ اے انسان، پوری دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن تم میرے لیے ہو. تم نے مجھے یاد رکھنا ہے، تم نے میرے مشن کو لے کر آگے چلنا ہے، تم نے لوگوں کو میرا تعارف کروانا ہے، لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھانی ہے. دنیاوی چیزوں کی محبتیں نہیں بٹھانی، وہ تو پہلے لوگوں کے دلوں میں بہت ہے، فکر میں مارے چلے جا رہے ہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. توبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. توبہ کا تعارف کروایا، اللہ کا پہچان کروائی نوح علیہ السلام نے. اور پھر آگے کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور دیکھو اس نے تمہیں پیدا کیا درجہ بدرجہ. اتوارا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے والا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سسٹم بنا دیا. دیکھیں، انسان پہلے ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر پورا ایک بچہ بن جاتا ہے. ایک حالت سے دوسری حالت میں خود بخود انسان جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد خود بخود بڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے سسٹم ہم ایک بچے کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ بس ہم دیکھتے رہتے گرے نہیں. اللہ رب العزت کی ذات واقعی بچے کو پلواتے ہیں. ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے دیکھتے بچہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، بیماری آ گئی. اللہ رب العزت کی ذات، ہم تو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، پال تو وہ رہا ہوتا ہے. ہر روز بچے کی گروتھ ہو رہی ہے، ہر روز بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کا ذریعہ تمہارا بنا دیا. بچپن، پھر جوانی، پھر ٹھیک ہے، پھر نوجوانی، پھر بڑھاپا، پھر اس کے بعد پھر نکمی عمر. یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کئی مراحل انسان کے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، میں نے تمہارے لیے کئی مراحل پیدا کیے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے ساتوں آسمان کو تہ بتہ طباقا، اوپر تلے تمہارے لیے کیسے پیدا کیا. یعنی انسان کی تخلیق کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کائنات کی طرف متوجہ کروائے کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور دیکھو چاند اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسی روشنی پیدا کی. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور دیکھو سورج کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو چراغ بنایا. یعنی ایک دائی، دین کی دعوت دینے والا بہت سمجھدار ہونا چاہیے، انداز بدل بدل کے سمجھائے. ٹھیک ہے، کاش دل میں بات اتر جائے. اس طریقے نہیں سے نہیں تو اور طریقہ اپنائے. یہ نہیں کہ انہوں نے تو سمجھنا ہی نہیں ہے، ان کو تو پلے ہی نہیں پڑتا. آپ جب دعوت دیتے ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، آپ کی نیکی لکھی جاتی ہے. آپ نے اس مشن کو یعنی چھوڑنا نہیں ہوتا. دعوت دینے والے مشن کو آپ نے دینی ہے. نوح علیہ السلام نے پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر انداز بدلا، پھر کائنات کی طرف متوجہ کروایا، اور پھر ان کو کہا کہ دیکھو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے چاند کو کیسے روشن اور سورج کو کیسا چراغ بنایا ہے. یعنی پھر عقلی دلائل دیے. دیکھو کوئی سورج اور چاند کو ایسا بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ رب العزت نے بنائے. اور پھر اس کے بعد غور و فکر کی دعوت دی. اور پھر اس کے بعد وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے اگایا زمین سے اگانا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ہماری تمام خوراک کا انتظام بھی زمین سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سبزیاں بھی زمین سے بنتی ہیں، اور جو ہم گوشت کھاتے ہیں، جانوروں کی خوراک کا انتظام بھی زمین سے ہوتا ہے. سبزہ اگتا ہے، وہ کھاتے ہیں گھاس پھوس، اور پھر اس کے علاوہ پھر ہمیں گوشت ملتا ہے.
تو انہیں عقلی دلائل دیے، غور و جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں نا، دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے لیے مشقت تکلیفیں اٹھائیں، سردی گرمی کو برداشت کیا، اب تم ہمارا خیال نہیں رکھو گے، ہے نا؟ ہم تمہارے اتنے خیر خواہ تھے، اتنا تمہارا ہم نے خیال رکھا، آج تم ہمارا خیال نہیں رکھو گے، آج تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں؟ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی، عقلی دلائل دیے انہیں، اور پھر کہا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اس میں، اور پھر تمہیں نکالے گا تمہیں جیسے کہ نکالا جانا، یعنی انہیں کہا کہ زندگی کا ذکر کرنے کے ساتھ انہیں یاد دلائے کہ واپس بھی جانا ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ پھر زمین میں دوبارہ دفن بھی ہونے ہیں، اور دفن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی نکال سکتا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، یعنی بیڈ بنا دیا زمین کو، جہاں دل چاہتا ہے بلڈنگ بنا لو، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، جہاں چلنے کو دل چاہتا ہے چلتے ہو، سفر کرنے کو دل چاہتا ہے سفر کر لیتے ہو، کچھ بھی کام کرنے کو دل چاہتا ہے زمین پر آرام سے زمین کو، والجبال اوتادا، میخیں گاڑ کر پہاڑوں کو، زمین کو ٹکایا ہوا ہے تمہارے لیے، اللہ نے زمین کو بچھا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں میں، فجاجن کھلے راستوں میں۔ تو پوری کی پوری نعمتوں کی یاد دہانی کروائی نوح علیہ السلام نے، تاکہ قوم اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں، تاکہ قوم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو یہ ہے دعوت دینے کا انداز، اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اتنے برداشت کے ساتھ دوسروں کو نیکی کی طرف لے کر آنا ہے، اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف لے کر آنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نیبرز کو، تمام لوگوں کو یاد دہانی کرانی ہے، سب نے ایک دوسرے کو دیکھو دوبارہ جانا ہے، اللہ کا تعارف کروانا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں، کوئی بات نہیں، ایک بیماری آ گئی نا، باقی پورا جسم تو صحیح ہے الحمدللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو نا تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن شیطان ہمیں ایک کمی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا، ایسا نہیں، ہم ساری زندگی اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایسا ہی بہتر چنا، ہمارے لیے اسی میں ہی بہتری تھی، ان حالات میں ہی، ہم کیوں کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اسی میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھنا تھا، ہمارے لیے یہی حالات بہتر تھے، انہی حالات میں ہی ہم نے اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا تھا۔ اچھا، اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہماری مرضی کے مطابق حالات نہیں ہیں، یہ سوچیں لمٹ ٹائم ہے نا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ٹھیک ہے، اس میں سے تو بہت سارا ٹائم ہمارا بچپن، ہماری جوانی گزر جاتی ہے، پریشانی تکلیف والا ٹائم لمٹ ٹائم ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے، آخرت کا ٹائم کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، وہاں پر تو پھر ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے پھر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہاں تک جو ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام کا، پھر آگے ابھی اور بھی ہم پڑھیں گے جو وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس قوم نے کیا میرے ساتھ کیا، یہاں تک ہم نے پہلے رکوع میں یہ دیکھا نوح علیہ السلام کا حوصلہ، نوح علیہ السلام کی برداشت، نوح علیہ السلام کا دعوت دینے کا انداز، نوح علیہ السلام کا قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، دیکھو دین کی طرف آ جائیں، دیکھو دین کی طرف آ جاؤ، رب کا تعارف، یعنی اللہ کا تعارف ہی انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، اللہ کی محبت ہی دل میں بیٹھنے سے انسان بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان انسان سے بڑے کام بھی، مشکل کام بھی آسان کروا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے کہا میرے لیے کرو، اجر میں تمہیں دوں گا، لوگ ریٹرن میں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، صلہ تو اللہ سے لینا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ جتنے بھی ہم نے پہلو پڑھے نوح علیہ السلام کے دعوت کے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ پورے انداز اپنانے کے ہمیں توفیق دے، ایسے پہلے ہم اپنے آپ کو دعوت دیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے تو کھلا میدان ہے، بچے، گھر والے، ٹھیک ہے، اپنا خاوند، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، وہ کھلا میدان ہے، سیکھیں اور سکھائیں، خود بھی نیکی پر جم جائیں، اور صبر، حوصلے، یعنی ماؤں کا عمر گزرنے کے ساتھ حوصلہ برداشت کم ہوتے چلے جاتا ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لعنت ملامت کرنا اور پھر برا بھلا کہنا اس پر آ جاتی ہیں، کبھی آؤ گے نہیں، کبھی سیکھو گے نہیں، بہت حوصلہ ہونا چاہیے۔ 950 سال دعوت دی، یعنی اتنا لمبا ٹائم،
تو ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، سب سے پہلے خود سیکھنا ہے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اس کے بعد حوصلے، برداشت، صبر، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پھر یہ میسج سب تک پہنچانا ہے۔ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، آپ کا اجر محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔